بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہ ہو، اولاد کی کامیابی کے لیے چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھو۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اتنی عزت اللہ دیتا ہے کہ ہر زبان پر ہر جگہ پر اس بندے کا چرچا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وضو ہو یا نہ ہو، اولاد کی کامیابی کے لیے یہ تسبیح پڑھو۔ جو شخص یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار عزت سے نواز دیتا ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے کہ اگر اولاد پر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ محترم عزیزو، یہ تسبیح عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے چاہتے ہیں کہ ان کے اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی حاصل کرے۔ وہ تسبیح کون سی ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کی اولاد کو مصیبتوں سے بچائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر حاجت، ہر دکھ، ہر بیماری اور ہر تنگی کا علاج کسی نہ کسی ذکر میں، کسی تسبیح میں لازمی موجود ہوتا ہے۔ ہماری آج کی تسبیح ایک ایسی پیاری تسبیح ہے کہ جس میں انسان کی خواہشات، اس کی حاجات کی تکمیل موجود ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف زمین پر کہے جاتے ہیں بلکہ آسمانوں میں فرشتے، انبیاء اور مقربین بارگاہ الہی کی زبان پر بھی یہ کلمات جاری رہتے ہیں۔ یہی وہ تسبیح ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ تسبیح ہے، اور جو کوئی اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے اس تسبیح کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی دعوت دین کی بنیاد بھی اسی تسبیح پر رکھی گئی۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس نے کفر و شرک کی تاریکی کو چیر کر ایمان کی روشنی پھیلائی۔ یہی کلمہ تھا جس کی صدائے مکہ کی گلیوں میں گونجتی تھی، اور یہی کلمہ تھا جس پر صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذیتیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادتیں جب اسی تسبیح کے سبب تھی۔ ناظرین، دنیا کے اندر جتنے بھی انقلاب آئے، جتنی بھی اصلاحی تحریکیں برپا ہوئیں، ان میں سب سے زیادہ کامیاب اور پائیدار انقلاب وہ تھا جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ یہ انقلاب محض حکومت یا معاشرتی تبدیلی کا انقلاب نہیں تھا، بلکہ یہ دلوں کا انقلاب، اخلاق کا انقلاب، عقیدے کا انقلاب اور انسانیت کو حیوانیت سے نکال کر رب کی طرف لوٹانے کا انقلاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں دین اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا، وہ معاشرہ عقیدوں میں بگڑا ہوا، رسم و رواج میں الجھا ہوا، اخلاقی پستی میں گرا ہوا اور ظلم و جبر سے آلودہ تھا۔ ایسے ماحول میں جب ہر طرف شرک، ظلم ناحق، خون ریزی، زنا، سود اور ظلم کا بازار گرم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا اور بنیادی پیغام توحید تھا۔ آپ نے سب سے پہلے جس بات کی طرف لوگوں کو بلایا وہ یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ کلمہ اس پورے باطل نظام کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا جس پر عرب معاشرہ قائم تھا، کیونکہ وہ تو بتوں کو پوجتے تھے، ان کی رسومات اور معاشرت بت پرستی پر مبنی تھی۔ توحید کا پیغام صرف ایک نظر یہ نہیں تھا بلکہ وہ پورے معاشرے کو بدلنے کی تحریک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے آغاز میں
سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی طرف بلایا۔ یہ سب اسلام قبول کر گئے اور یوں دعوت دین کا پہلا قافلہ تیار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا 3 سال تک دین کی دعوت کو خفیہ رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کے مشرکین کا ظلم و جبر عروج پر تھا اور ایک نئی دعوت کو برداشت کرنا ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انفرادی طور پر بلایا اور دار ارقم کو مرکز بنایا، وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھایا، ایمان کی باتیں کیے اور صحابہ کی تربیت کی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمُ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام سرداروں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہم نہیں، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ایک سخت دن آنے والا ہے، اور پھر اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ قریش چونک گئے اور سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی اور کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اسی پر سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کھلم کھلا دینا شروع کی تو مشرکین مکہ آپ کے سخت مخالف ہو گئے۔ آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن کسی نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، مجنون، شاعر، کہانت کرنے والا جیسے القابات سے پکارنے لگے۔ ان کے سردار کہتے یہ کیا باتیں کرتا ہے؟ کیا معبود صرف ایک ہے؟ یہ تو تعجب کی بات ہے۔ بنی ہاشم کا 3 سالہ مقاطعہ شیب ابی طالب، جس میں کھانے پینے کی اشیاء بند کر دی گئی، بچوں کے رونے کی آوازیں مکہ میں سنائی دیتی تھی، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا گیا۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھے گئے اور کہا گیا لات و عزیٰ کو پکارو، لیکن بلال کہتے احد احد۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ پر دہکتے کوئلے رکھے گئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اذیت دی گئی، یہاں تک کہ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ جب مکہ میں زمین تنگ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہ لوگ دین حق کو قبول کرے، لیکن وہاں کے سرداروں نے مذاق اڑایا اور اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے کو کہا، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ آپ نے اس دکھ کی گھڑی میں بھی بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے جب مکہ میں ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مشرکین نے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں روانہ ہوئے۔ غار سور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان، یہ واقعہ ہمارے لیے صبر اور توکل کی عظیم مثال ہے۔ آخر کار وہ دن آ پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں آپ پر سب سے زیادہ ظلم ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا
آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اور یہی تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اصل روح تھی۔ اسی تسبیح کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و آل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، لیکن نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسبیح کو چھوڑا، نہ ہی دعوت حق کو چھوڑا، اور نہ ہی آپ کے صحابہ اور اہل بیت نے اس تسبیح کو چھوڑا۔ اس تسبیح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھا، اور آپ کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد حق میں کامیاب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا محور صرف توحید، عبادت اور اخلاقی تربیت نہیں تھا، بلکہ اس میں صبر، استقامت، رحمت، عدل، برداشت اور اخلاص جیسی اعلیٰ صفات بھی شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دین کی راہ میں مشکلات آتی ہے، دل دکھتے ہیں، راستے بند ہوتے ہیں، لیکن صبر، یقین اور اللہ سے تعلق قائم رکھو تو وہی راستے کھلتے ہیں، وہی دشمن دوست بن جاتے ہیں، اور اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے ہیں۔ ناظرین، جو والدین واقعی دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد دنیا میں کامیاب ہو، عزت پائے، نیک ہو، با اخلاق ہو، ہر جگہ ان کا نام روشن ہو، لوگ ان کی اولاد کی مثالیں دے، اور ان کی اولاد جب کسی مجلس میں جائے تو سرائی جائے، جب کسی محفل میں بیٹھے تو سب کی توجہ ان کی طرف ہو، جب کوئی ان کے بچوں کا نام لے تو عزت سے لے، ہر امتحان میں سرخرو ہو، ہر میدان میں نمایاں ہو، دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ رہے بلکہ آگے بڑھے، رزق میں برکت ہو، تعلیم میں کامیابی ہو، کیریئر میں بلندی ہو، اور سب سے بڑھ کر وہ دین پر بھی قائم رہے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کی دعاؤں کا اثر ان کے بچوں کی زندگی میں نظر آئے، ہر پریشانی ان سے دور ہو، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ ان کا مددگار بنے، لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو، ان کی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ان کا دل قرآن سے جڑا رہے، ان کا تعلق مسجد سے قائم ہو، والدین جب ان کی طرف دیکھے تو دل سے شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایسی اولاد دی جو دنیا اور دین دونوں میں کامیاب ہے۔ یہ ہر اس ماں باپ کا خواب ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں، جو ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد ان کا نام روشن کرے اور نیکی کا ذریعہ بنے، تو وہ والدین، وہ تمام والدین جو دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کامیاب ہو، عزت والی ہو، ہر میدان میں سرخرو ہو، دنیا اور دین میں بلند مقام پائے، وہ اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لے کہ وہ تسبیح جس کے ذکر کرنے والے کو اللہ رب العزت ایسی عزت عطا فرماتے ہیں کہ مخلوق خود بخود اس کی قدر کرنے لگتی ہے، لوگ اس کے کردار کی گواہی دیتے ہیں، دلوں میں اللہ اس کے لیے محبت ڈال دیتی ہے، اور دنیا اس کے نام سے واقف ہونے لگتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے ایسے مبارک کلمات پر مشتمل ہے کہ جو شخص اسے روزانہ پڑھتا ہے اس کے راستے کی رکاوٹیں خود بخود دور ہونے لگتی ہے، مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہے، اور جو مقصد دور نظر آ رہا ہوتا ہے وہ قریب آ جاتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کا بگڑا ہوا مقدر سنورنے لگتا ہے، عزت و عظمت اس کے قدم چومنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اگر خاک میں بھی پڑا ہو تو اللہ اسے اٹھا کر سونا بنا دیتا ہے۔ تو ناظرین، جن کا رزق رکا ہوا ہو وہ کھلنے لگتا ہے، جو دروازے بند ہو وہ کھلنے لگتے ہیں، اور دل کو ایک ایسا سکون عطا ہوتا ہے جو صرف اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ تسبیح جو ہے کامیابی کا وہ زینہ ہے جو صرف زبان پر چند کلمات لانے سے دل و دماغ
اور زندگی کو اللہ کی رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد دنیا میں کامیاب ہو، لوگوں میں ان کی عزت ہو، ہر جگہ ان کا چرچا ہو، وہ نیک بنے، آپ کے دل کا سکون بنے، آپ کی دعائیں ان کی زندگی سنوار دے، تو روزانہ ایک بہت ہی خاص، پیاری اور عظیم تسبیح ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، وضو ہو یا نہ ہو، کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں زبان پر اس تسبیح کو جاری رکھے، نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے یا دن کے کسی بھی حصے میں دل سے اس ذکر کو کریں، کم سے کم 100 بار، اور اگر ممکن ہو تو پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائے یا گھر میں چھڑک دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور محبت آپ کے گھر پر نازل ہو، دل نرم ہو، رشتے جڑے اور اللہ کا قرب نصیب ہو۔ وہ عظیم تسبیح ہے یا ودود، جس کا ورد انسان کو اللہ کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے، دلوں میں عزت اور لوگوں کے دلوں میں جگہ عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا رفیع، جو عزت و بلندی عطا فرمانے والا ہے، یہ اسم مبارک مقام و مرتبہ بلند کرتا ہے، اور یا نافع بھی ضرور پڑھا کرے، جو ہر نفع کا مالک ہے۔ یہ تسبیح رزق، صحت اور اولاد کی ترقی کے لیے بے حد مفید ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے دل علم، ہدایت اور روشنی سے بھر جائے تو یا نورو کو بھی ورد میں شامل کرے۔ یہ دل کو روشن کرتا ہے، گھروں سے تاریکی کو دور کر دیتا ہے، اور دل و دماغ کو روحانی روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ تمام اسماء الحسنی، یہ جو اللہ کے نام ابھی آپ کو بتائے، ان کو اکٹھا ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ نہایت طاقتور، مجرب اور برکتوں سے بھرپور نام ہے۔ ان کو معمول بنا لے، روزانہ کے معمول میں شامل کر لے، یقین رکھے کہ اللہ وہ عطا کرے گا جو آپ کی خوابوں سے بڑھ کر ہوگا۔ تو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس وظیفے کو صرف خود تک محدود نہ رکھے، بلکہ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو ناظرین محترم، آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہے تو یہ افضل عمل ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے اس تسبیح کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، وضو ہو یا نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ سب سے افضل ذکر یعنی لا الہ الا اللہ، اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ نے 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو آپ نے آخری مرتبہ پہلا کلمہ پورا پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب آپ یہ مکمل تسبیح پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا ودود یا رفیع یا نافع یا نورو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ان 4 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے ان 4 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور 100 دانوں کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 33 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس عمل، اس وظیفے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا کرے گا۔ ہر جگہ آپ کی اولاد کی کامیابی کے چرچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عزت عطا کرے گا اور ان کی تمام مصیبتیں دور کرے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ طاقت ہے جو قسمتیں بدل دیتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور اولاد کے نصیبوں کو جگہ دیتی ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت، رزق، محبت اور کامیابی کے دروازے ایسے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کے اخلاق، اس کے نور اور اس کے مقام کی گواہی دیتے ہیں۔ دنیا اسے عزت دیتی ہے اور آسمانوں پر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اولاد فرما بردار ہوتی ہے، گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے اور زندگی میں سکون اور برکت قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اے مومن، وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لو، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور اسی ذکر میں دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔